محدث کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ فتح ہوا، کیا پہنچا؟ قرآن کی تعلیم پہنچی، محمد رسول اللہ، یہی تو ہم تمہیں کہتے ہیں۔ سب اہل حدیث تھے، سب منتیر، اور اسی طرح سن 22 ہجری کے اندر طرابلس فتح ہوا، کس کے ہاتھوں پر؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، سن 22 ہجری کے اندر۔ اسی طرح سن 29 ہجری کے اندر اندلس فتح ہوا، حضرت طارق جو موسیٰ ابن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے ہاتھوں پر اندلس کو فتح کیا گیا۔ سن 27 ہجری کے اندر عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کو فتح کیا ہے۔ سن 14 ہجری میں شام میں دمشق کا علاقہ جو تھا سلہن کے فتح ہوا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ 14 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 برس۔ سارے کے سارے کون تھے یہ؟ یہ سارے کے سارے سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ اب ذرا بتلاؤ، یہ جو ممالک اور یہ جو شہر صحابہ اور تابعین کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں، یہاں کے رہنے والے عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ عقیدہ ان کا رکھتے تھے اسلام پر کہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ فتح شدہ ممالک تھے، مسلمان رہتے بستے تھے، دین مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یہ کس مذہب؟ یہ حنفی تھے؟ یہ حنفی تھے؟ یہ شافعی تھے؟ سن 94 ہجری کے اندر محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ تقریباً 4 یا 12 ہزار فوجیں لے کر سندھ کے سرحدوں پہ داخل ہوتے ہیں اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں اور کاروں کے قافلوں کے قافلے مسلمان ہوتے ہیں۔ سن 93 ہجری کے اندر وہاں نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ کون سا دین لے کے گئے؟ کون سا مذہب لے کے گئے؟ مجھے بتلاؤ۔ اگر کہتے ہو حنفی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا، 12 برس کے تھے، نابالغ تھے۔ امام صاحب کیا تھے؟ اس زمانے میں جب اسلام پہنچا ہے نابالغ تھے، کیا تھے؟ تو پھر مذہب کہاں سے مل گیا؟ بولو، کہتے ہو خواجہ غریب نواز نے اسلام پہنچایا ہے۔ اللہ کے لیے رحم کرو اس امت کے اوپر، تم نے نہ جانے کیسے کیسے ڈانڈے مارے ہیں۔ 600 برس 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کی ابتدا میں معین الدین چشتی اپستھت ہوتے ہیں اجمیر کی دھرتی پر، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کہ جاؤ تمہیں ہم نے بھارت کی سلطنت عطا فرما دی۔ سلطان الہند بن گئے، کٹوا رہے ہیں پٹوا رہے ہیں، بے جی پی والے پیٹ رہے ہیں، اور پھر بھی سلطان الہند بنے گے، نہ جانے کب یہ جاگیں گے۔ ان کے جگانے والے جگاتے بھی نہیں ہیں، بیدار بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا کیا، سب پوری دنیا کھا کے مر گئے، کھا کے سوئے ہوئے ہیں، پورا ہندوستان کھا کے اٹھیں گے، کب اٹھیں گے؟ ان کو جگانے والے کیوں نہیں جگا رہے ہیں؟ یہ 600 برس یعنی 600 برس تک اسلام کی تعلیم ہندوستان تک نہیں پہنچی۔ واہ بیٹا واہ، خود تم اپنی تاریخیں بیان کر رہے ہو مسلمانوں، اور اپنے پیروں میں خود کلہاڑی مار رہے ہو۔ ویسے بھی تم کو بدیسی کہا جا رہا ہے، اور یہ کہنے پر تو تمہیں فوری طور پر ہندوستان سے نکال دیا جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ایسے کچی گولیاں نہ کھیلو، پکی گولیاں ہم اہل حدیثوں کی طرح کھیلو کہ ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام تھا اور ڈاگیر کی دھرتی پر پہنچ چکا تھا۔ 14 برس، سن 14 ہجری میں ہندوستان کے اندر اسلام پہنچا ہے۔ 94 تو بعد میں آیا ہے، 14 ہجری کے اندر 25 سے لے کر نہ جانے کتنے صحابہ خود ہندوستان کے اندر گئے ہیں، اور ان کی وفات ہوئی، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں کیرلا اور اس کے ساحلوں کے اوپر، مالابار کے ساحلوں کے اوپر آپ جا کر کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ جو مدراس ہے، یہ مدراس آج نام پڑا ہوا ہے، جس کو آج چنئی رکھ دیا تھا نالائکوں نے۔ اس مدراس کا نام مدارس تھا، مدارس۔ یہاں مسلمانوں کے ادارے تھے، مدارس تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جو اسلام کے قافلے اترتے تھے، یہاں دین سکھلایا جاتا تھا، اس کا نام مدارس تھا۔ اس کو پلٹ کے مدراس کر دیا، اور اب یہ بھینس آئی ہے، اس نے چنئی رکھ دیا ہے۔ ہاں، چنئی رکھ دیا ہے۔ طوائف اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہماری تاریخوں کو مسخ کرتے ہیں، مسخ کر کے ہماری تاریخوں کو مٹایا جاتا ہے، اور تم ہو کر خواجہ معین الدین لائے، خواجہ معین الدین لائے، خواجہ معین الدین لائے۔ جب خواجہ معین الدین کیا لائے؟ جو لائے وہ دیکھ رہے ہو، وہی پیٹ رہے کر رہے، یہی خواجہ معین الدین لائے۔ میرے بھائیو، اندھے نہ بنو، حقیقتوں کا مقابلہ اس طرح شتر مرغ کی طرح مت کرو، ریت کی دیواروں، ریت میں اپنے منڈیوں کو مت چھکاؤ۔ المہم میرے عزیزو، اس طرح سے میرے عزیزو، کس مذہب کو یہ مانتے تھے؟ یہ جو ممالک فتح ہوئے، یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے حاملین تھے کہ نہیں تھے؟ اور آج ہم تمہیں جب دعوت دیتے ہیں تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم تمہیں غلط راہوں پہ لے جا رہے ہیں، بری باتیں بتاتے ہیں، اللہ رسول کی طرف بلائیں، اللہ رسول کے اور بلائیں، دعوے نہیں۔ ہم کہیں سارے مذہبوں کا انکار کرو، اب سائڈ لا الہ الا اللہ، لا الہ لیس القرآن ولا السنہ، لیس المذاہب الا القرآن والسنہ، کوئی مذہب، کوئی دھرم نہیں سوائے قرآن و سنت کی۔
یہی دھرم، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی اسلام ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم بد مذہب ہیں، ہم لادین ہیں، خارج جزیدہ ہیں، فلاں ہے فلاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نا انصافی ہے؟ یہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ ان کو سمجھاؤ میرے عزیزو، میرے دوستو۔ دو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ یہ جتنے بھی مالک ہوئے، فتح ہوئے، یہ سب حدیثوں کے عامل تھے، نہ تقلید تھی نہ ہی کوئی مذہب تھا، سب ایک ہی لڑی میں ملے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ فتنوں کے زمانے آئے، فرقے میں بنے، مذاہب شروع ہوئے، اور بادشاہوں اور قاضیوں نے بادشاہت اور اپنی قضات کی گدیاں بچانے کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا، مال کمانے کے لیے جو ہے اس طرح سے امت کو تقسیم کیا، پارا پارا کیا، اور لوگ غلط راہوں پر چلنے لگے۔ معلوم ہوا میرے عزیزو کہ اہل حدیث یہ کوئی نیا نام نہیں، نئی جماعت نہیں، بلکہ یہی اصل الاصول ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جس پر چھوڑا تھا، اور جہاں جہاں صحابہ گئے، جن جن شہروں میں صحابہ پہنچے، وہ سارے کے سارے اہل الحدیث بنے، نہ کوئی حنفی بنا، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، نہ حنبلی، نہ ظاہری، نہ داؤدی، نہ قادری، نہ چشتی، نہ تیجانی، نہ رفاعی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ قادیانی، نہ بحری، نہ اسماعیلی، نہ برہانی، نہ سرحانی، نہ کنیانی، نہ مرمانی، نہ کرمانی، نہ کریانی، کوئی بھی نہیں۔ یہ سارے کے سارے میرے جو دلیلیں بھری پڑی ہیں کہ سارے کے سارے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت تھے، اور ان کا ذکر میں مکمل نہیں کر سکتا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں، ذرا ائمہ رحمہ اللہ کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے اوپر بڑا زور چلتا ہے نا، ائمہ رحمہ اللہ کا نام لے کر کے خوب دکانیں چمکائی جا رہی ہیں۔ خود یہ ائمہ بیچارے کیا تھے؟ سنو اور کان کھول کر کے دنیا کے مسلمانوں سنو کہ یہ ائمہ رحمہ اللہ پکے اہل حدیث تھے۔ یہ بھی کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہو، آؤ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تمہیں بتلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اذا قلت قولا کتاب اللہ مخالفہ فاترکوا قولی، اگر میں کوئی بات بتلاؤں قرآن کے مخالف ہو تو میری بات چھوڑ دو، او یخالفہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت میرا قول کرے تو میری بات کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم ہی تو کہتے ہیں، یہ ہمارے ہی امام تو ہوئے، آج ہم انہی کی باتیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو بات امام ابو حنیفہ کی اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، محمد الرسول اللہ کی بات کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو تم کہتے ہو ائمہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم گستاخی کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ وہ بیچارے بری ہیں، انہوں نے کہا حرام ہے اس آدمی کے اوپر جو میری بات کے کسی بات پر فتویٰ دے بغیر دلیل جانے کی، حرام ہے تقلید کرنا۔ وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے یاد رکھو وہی میرا مذہب، وہی میرا۔ اے جھوٹی حدیثوں کو اپنا دین بنانے والوں، یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ نے گاجر اٹھائے تھے؟ بولو، قبریں مجاوری کری تھی؟ ہاں، میں نے پہلے بتلایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیثوں کے اماموں کو عقیدوں میں کاٹ کر چھانٹ کر فروعی مسائل کے اوپر عمل کر کے اپنا نام ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ عقیدہ کہاں گیا؟ عقیدہ کہاں گیا؟ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ خطوں سے تین ملکیں بڑے جھائی ان کی چلتی ہے۔ یہ جو احناف ہیں اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں؟ نحن ومشایخنا وجمیع طائفتنا مقلدون للاشعری والماتریدی فی الاعتقاد والاصول خلافا لابی حنیفہ۔ کہتے ہیں ہم اور ہمارے علماء اور مشائخ اور ہماری ٹیم اور جماعت جو ہے، ہم مقلد ہیں عقیدے کے اندر امام ابو منصور ماتریدی کے، ابو الحسن اشعری کے عقیدے میں اور اصول میں، لیکن جزئی مسائل میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ اصل اور جو جڑ ہے اس میں دودھ میں جیسے مکھی نکال دی جاتی ہے، ایسے امام حنیفہ کو نکال کے پھینک دیا، اور چند جزئی مسائل نماز روزے کے جو فرویات ہیں کہ مسح کرو نہ کرو، گردن پہ کرو نہ کرو، یہ چند یہاں نیت باندھو کی گردن پہ باندھو، اس میں امام ابو حنیفہ کے مخالف بنے بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بتلاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں کون سی غلطی کی کہ تم نے ان کو اس میں اپنا امام نہیں مانا؟ بولو، جڑ ہی چھوڑ کر کے پتیوں کے اوپر دوڑ رہا ہے یہ بندہ، یہ سلامت رکھ سکتا؟ اور ہمارے پاس جڑ ہے تو ہم بد مذہب۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بدعقیدہ نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ
مشرک نہیں تھے. امام ابو حنیفہ بیعت نہیں کرواتے تھے. امام ابو حنیفہ یہ تمام سب خرافات نہیں کرتے تھے. یہ چلے، یہ گشت، یہ تمام سب جو خرافات ہو رہی ہے، یہ قبروں کی مجاوری، یہ تیجے، یہ دوئم، یہ قرآن خوانی، یہ فاتحے، یہ تمام سب جو غیب کے بزرگوں کے عقیدے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کے رتھ پر سوار ہو رہے ہیں، صحابہ سے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، یا رسول اللہ